اب قادسیہ کے مقام پر امام علی مقام کے پاس جب 1000 کا لشکر لے کر ہر پہنچا، ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی، امام علی مقام نے اسے کہا کہ تم نماز اگر پڑھانا چاہتے ہو تو نماز پڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں گے، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز ہوئی، امام علی مقام نے امامت کروائی، ہر اور اس کا جو 1000 کا لشکر تھا سب نے امام علی مقام کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر عصر کا وقت آیا، تب امام علی مقام نے ظہر کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انہا معذرۃ الی اللہ و الیکم، اے لوگو تمہاری طرف اور اللہ کی طرف میرا ایک ہی عذر ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم، میں یہاں پر جو آ پہنچا ہوں، مدینہ چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا ہے، اس مقام پر جو آج میں کھڑا ہوں، میرا عذر اللہ کے پاس اور تمہارے پاس میرا عذر، میری وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، میرے پاس تمہارے رسائل آئے، تمہارے خطوط آئے، تمہارے جو رسول یعنی تمہارے جو پیغام لے کر آنے والے تمہارے نمائندے میرے پاس آئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان اقدم علینا، کہ ہمارے پاس آئیں۔ ان اقدم علینا فإنہ لیس لنا امام، ہمارا یہاں کوئی امام نہیں ہے، ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ لعل اللہ یجمعنا بک علی الہدی، آپ آئیں گے، اللہ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے گا۔ فإن کنتم علی ذلک، اگر تم آج بھی اسی بات پر قائم ہو، فقد جئتکم، میں تمہارے پاس آ چکا ہوں۔ فإن تعطونی ما اطمئن الیہ من عہودکم ومواثیقکم، اگر وہی بات جس بات پر تم نے مجھے بلایا ہے تم آج بھی قائم ہو، میں یہاں پر آ چکا ہوں، تو ٹھیک ہے، میں کوفہ چلتا ہوں۔ اگر کوفہ کے لوگوں نے میرا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر آج بھی قائم ہے تو میں کوفہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس بات سے پھر چکے ہو، وَكُنْتُمْ لِمَقْدِمِي كَارِهِينَ، اور تمہیں میرا یہاں آنا اب ناپسند ہے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں آیا، انصرفت عنکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم، پھر میں وہاں کو واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں۔ مجھے تم نے جس مقصد کے لیے بلایا میں آ گیا، رب پوچھے گا کیوں آئے، میں کہوں گا یا اللہ انہوں نے بلایا۔ اگر تم پر یہ اعتراض کیا جائے یا مجھ پر یہ اعتراض کیا جائے کہ کس لیے آئے ہوں، تو میرے پاس بھی یہی اس کا عذر ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب امام علی مقام آپ کے پاس ہر نے پیغام بھیجا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام نے اسے یہ کہا کہ میرے پاس خطوط آئے ہیں، میرے پاس تمہارے نمائندے آتے رہے ہیں کوفہ کے جو مجھے یہاں پر بلاتے رہے ہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ آپ نے 2 صندوق منگوائے اور ان 2 صندوقوں کے اندر ایسے خطوط اور وہ سارے ان کے پیغامات موجود تھے جو وہ خطوط کے ذریعے سے آپ کو بلانے کے لیے لکھتے رہے۔ اب 2 صندوق وہ بھرے ہوئے ہیں۔ ہر نے کہا کہ میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کو بلایا ہو، یعنی اگر میں ان میں شامل ہوں کہ میں نے بھی آپ کو کوئی خط لکھا ہو تو پھر تو میں بھی قصوروار ہوں، میں بھی اس عہد کو توڑنے والا ہوں، میں بھی غدار ہوں، میں بھی بے وفائی کرنے والا ہوں، میں نے تو یہ معاملہ نہیں لکھا۔ ہمیں ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو میں کوفہ کی طرف لے کر جاؤں۔ اب امام علی مقام نے وہاں سے پھر جب اب پیچھے پہرا ہے، پیچھے فوج ہے واپسی مدینے کے رستے پر، اور جو قافلہ دوسرا لشکر جو ہے ہر کا وہ لے کر جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوفہ لے کر جانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، وہاں کیا لینے جانا؟ پیچھے مدینہ شریف جہاں آپ واپس جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے روک دیا گیا کہ واپس نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ نے آگے کا سفر شروع کیا جو کہ شام کا رستہ تھا، لیکن یہ رب جانتا ہے کہ اس میں آپ کی اس میں حکمت کیا تھی، اور اس میں یہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے جو روایات میں موجود ہے کہ آپ بذات خود جا کر یزید کے سامنے اپنا مطالبہ یا جو بھی معاملہ تھا وہ رکھنا چاہتے تھے۔ اب
حر نے جب آپ کو روکا کہ میں آپ کو آگے بھی نہیں جانے دوں گا، پیچھے بھی نہیں جانے دوں گا، میں تو آپ کو کوفے میں لے کر جاؤں گا، تو امام علی مقام نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، تو کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اب یہ کچھ چیزیں کسی بندے کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں جس وجہ سے رب تعالیٰ اس کا خاتمہ یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو یہ بھی ایک افسر تھا، ملا تو اسے بھی ایک عہدہ تھا، اس کے اندر بھی 1000 سپاہی موجود تھے، لیکن یہ رب تعالیٰ جسے یہ چیز عطا فرما دے یہ اس رب کا احسان ہے۔ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تو مقابلہ کرنے کے لیے تھے، لیکن اتنا سا ادب انہوں نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے اپنا جو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں جادو یا معجزہ آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم ابتدا کریں؟ صرف اتنا ادب کیا، رب تعالیٰ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اس رب کی عطا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تجھے روئے، تو کیوں ہمیں روکتا ہے؟ تو حر نے آگے سے جواب دیا، اگر اہل عرب میں سے کوئی اور شخص یہ جملہ میرے لیے بولتا کہ تیری ماں تجھے روئے تو میں اس کا جواب ضرور یہ دیتا کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، لیکن آپ کی والدہ وہ ذات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ آپ کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو لازماً جواب دیتا، لیکن آپ کے سامنے اب میں آپ کو کہوں آپ کی ماں روئے، اور میں یہ بات کس کو کہوں گا؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب دوں۔ اب یہ ادب کیا، یہ اس ادب کی بنا پر رب تعالیٰ نے اسے بھی شہادت امام علی مقام میں سے حصہ عطا فرمایا، اسے بھی ان شہداء میں رب تعالیٰ نے شامل ہونے کی سعادت